ترکیہ اور پاکستان دو غالب یکجان۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ، صدر طیب ایردوان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کو مشترکہ نیوز کانفرنس میں باہمی تعاون بڑھانے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ عالمی امن کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے، دو طرفہ تجارت کا حجم $5 ارب تک بڑھائیں گے۔ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جنگ، زلزلے اور قدرتی آفات میں دل کھول کر پاکستان کی مدد کی۔ ترکیہ کی خاتون اول امین ایردوان نے زلزلہ زدگان کے لیے اپنا نیکلس بھی عطیہ کیا۔ اظہار تشکر کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ترکیہ کے صدر نے کہا کہ دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمت یادداشت انتہائی اہم ہے، پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے جارحیت کر رہا ہے، غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہم اسرائیلی جارحیت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکراتی عمل میں ہم نے خلوص نیت سے کوششیں کی، یہ کٹھن سفارتی مشن آسان نہیں تھا۔ اللہ کے فضل سے جنگ بندی ہوئی، اب ضروری ہے امن کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ وزیراعظم کا استنبول میں پاک ترکیہ بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب، کہا صدر رجب طیب ایردوان کی مخلصانہ حمایت سے پاکستان کو ثالثی کے کردار کا موقع ملا۔ ترکیہ پاکستان کا مضبوط اور مخلص اتحادی ہے۔ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں بھی ترکیہ نے پاکستان کی حمایت کی، دوستی کی خاطر اپنا کاروباری نقصان کیا۔ ترک ٹی وی TRT کو انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا امریکہ ایران مذاکرات اس وقت بھی جاری رہے، امید ہے آئندہ دنوں میں پائیدار امن کے اصول میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مشکلات کے باوجود اسلام آباد MOU پر دستخط کروانے میں کامیاب ہوئے، فیلڈ مارشل نے امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے استنبول میں ترکیہ کی بڑی کاروباری شخصیات کو پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت۔ وزیراعظم نے توانائی، کانکنی، IT، زراعت اور نجکاری میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ISFC کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نے البیراق گروپ کے پاکستان میں کردار کو سراہا۔ ترک سرمایہ کاروں نے پاکستان میں طویل المدتی سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ کیا۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی کے کیس میں اہم پیش رفت، میڈیکل رپورٹ میں خاتون کے ساتھ زیادتی ثابت۔ پولیس ذرائع نے کہا گرفتار ملزمان میں سے 3 افراد نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزمان اور خواتین کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے فرانزک لیب بھجوائے گئے۔ DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے کہا فرانزک اور DNA رپورٹ آنے کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ملزمان کے موبائل فون بھی فرانزک کے لیے بھیجے گئے۔ واقعے میں ملوث افراد کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، میرٹ پر تحقیقات ہوں گی۔ لاہور میں میجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کیا گیا متاثرہ خاتون کو 164 کا بیان سامنے آ گیا۔ خاتون کے مطابق رضا ڈار سے کرپٹو کرنسی ایونٹ میں سنگاپور میں ملاقات ہوئی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد ہمیں ایک گھر میں لے جایا گیا جہاں ہم دونوں کو باندھ کر رکھا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر رقم نہ ملی تو ہمیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہاں موجود افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ رضا ڈار نے میرے موبائل میں محفوظ تمام نمبروں پر رقم کے لیے میسج بھجوائے لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ بعد میں دوسری لڑکی کی والدہ نے بتایا کہ اس نے $1 لاکھ کا انتظام کر لیا ہے۔ آخری روز رضا ڈار نے کہا کہ ساری رقم میں نے حاصل کر لی ہے، اب تم آزاد ہو۔ شہید آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت، نماز جنازہ میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ امام خمینی حسینیہ سینٹر کے باہر ہزاروں افراد پہنچے۔ دیگر شہروں سے بھی ایرانی شہری شہید کو پرسہ دینے کے لیے تہران کی جانب رواں دواں۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والوں کے لیے 5000 اسکولوں نے اپنے دروازے کھول دیے۔ نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے جنازے میں 100 ممالک کے نمائندگان سمیت 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ تہران میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہید کے جسد خاکی کو قم، نجف اور کربلا لے کر جایا جائے گا۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی نے جرأت، ثابت قدمی اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ ایران کی خدمت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر یاد رکھیں گے کہ جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں گہری اور تاریخی تبدیلیاں کیں۔ وزیراعظم نے ان کی شہادت پر ایرانی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران برادر ممالک ہیں اور دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور باہمی تعاون کا یہ رشتہ آئندہ بھی مضبوط ہوگا۔ گزشتہ روز تہران میں آیت اللہ علی خامنائی شہید کے تعزیتی اجتماع میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے شرکت کی۔
ان کے بلند درجات کی دعا کی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہونے کا امکان العربیہ نے دعویٰ کیا۔ دونوں ممالک کے نمائندگان اسلام آباد آئیں گے۔ بات چیت میں ایران پر عائد پابندیوں، منجمد ایرانی فنڈ، جوہری پروگرام سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔ ایرانی وفد کا فیصلہ آیت اللہ خامنہ ای شہید کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ یورپی طاقتیں خلیج میں بحری سلامتی یقینی بنانے کے لیے متحرک ہو گئیں۔ برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز کو عالمی معیشت کی اہم شرک قرار دیتے ہوئے آزاد اور محفوظ جہاز رانی پر زور دیا، جبکہ فرانس نے بارودی سرنگوں کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنے خصوصی بحری جہاز بھی تعینات کر دیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ بحری اثاثے شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر بحری آمد و رفت کی مکمل بحالی اور جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آبنائے حمص میں غیر ملکی فوجی سرگرمیاں ناقابل قبول رہی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا فرانس و برطانیہ کے مشترکہ بیان پر رد عمل، کہا آبنائے حمص طاقت کے مظاہرے کا میدان نہیں، ایران آبنائے حمص کی سلامتی کا ضامن ہے، ساحلی ریاستیں اس کی سلامتی کی ذمہ دار ہیں، آبنائے حمص میں مہم جوئی کرنے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ مالی سال میں تنخواہ دار طبقے نے 633 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس برآمد کنندگان ریئل اسٹیٹ اور ریٹیل کاروبار سے مجموعی طور پر ادا کیے گئے ٹیکس سے زیادہ رہا۔ ایف بی آر کے اعداد و شمار کے مطابق 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال میں مجموعی طور پر 13,010 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ رواں مالی سال میں ٹیکس وصولی کا ہدف 15,264 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کی جانب سے ادا کردہ ٹیکس مالی سال 2024-25 کے مقابلے میں 48 ارب روپے زیادہ ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 1 روپیہ 97 پیسے سستا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے فی لیٹر، مٹی کا تیل 309 روپے 50 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 9 پیسے فی لیٹر اضافہ، جبکہ پیٹرول پر لیوی 6 روپے 22 پیسے فی لیٹر بڑھائی گئی۔ ڈیزل پر لیوی 6 روپے 22 پیسے کم، مٹی کے تیل پر لیوی 20 روپے 36 پیسے برقرار۔ شہریوں کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مزید کمی کا مطالبہ، کہا حکومت کو عوامی سطح پر ریلیف کے اقدامات کرنے چاہیے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے۔ کئی ایوارڈز ایسے ہیں کہ جن کے واحد وصول کنندہ نریندر مودی ہیں۔ مودی کو ملنے والے سیشلز ایوارڈ کے سرٹیفکیٹ میں کئی الفاظ غلط لکھے ہوئے ہیں۔ گارڈین کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سرٹیفکیٹ کے اے آئی سے تیار ہونے کا شبہ ہے۔ دورہ اسرائیل میں دیے جانے والے میڈل آف نیسٹ کے بھی مودی ہی واحد وصول کنندہ نکلے۔ مودی کے دورہ اسرائیل سے پہلے یہ ایوارڈ تخلیق کیا گیا۔ بھارتی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت بیرونی اعزازات کو داخلی سیاسی امیج بلڈنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اپوزیشن نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کو کوئی بھی ایوارڈ دیں وہ دوڑے چلے جائیں گے۔ مودی بھارتی قوم کے لیے باعث شرمندگی بن گئے۔ مصنوعی اعزاز کی کہانی سستی مقبولیت کی بدترین کوشش۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا یہ شاید اب تک کی سب سے شرمناک کہانی ہے۔ سستے اے آئی ماڈل کے ذریعے سرٹیفکیٹس تیار کیے گئے۔ سرٹیفکیٹس میں عملہ کی واضح غلطیاں موجود تھیں۔ مودی واحد اور پہلا شخص ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے عالمی سطح پر پذیرائی کا تاثر پیدا کرنے کے لیے ایسے اعزازات کو استعمال کیا گیا۔ ایک طرف مودی بیرون ملک علامتی اعزازات حاصل کر رہے ہیں تو دوسری جانب بھارت کے عام شہری اب بھی سنگین داخلی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب بھی 28ویں ترمیم آئے گی مشاورت سے آئے گی۔ قانون کی حکمرانی اور پاسداری ضروری ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ ججز کی تعیناتی کا عمل میرٹ پر ہونا چاہیے۔ پہلی بار ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے انٹرویو کیے جائیں گے۔ 26 جون اور 27ویں ترمیم کے معاملے پر سپریم کورٹ سمیت دیگر بارز نے بڑا ساتھ دیا۔ پنجاب بار کونسل وکلاء کے لیے بہتر اقدامات کر رہی ہے۔ کراچی کے ولیکا اسپتال میں HIV کیسز سے متعلق وفاقی حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ولیکا اسپتال سے تاحال 104 HIV کیسز رپورٹ ہوئے،
जिनमें 95 बच्चे नाबालिग अफराद में HIV पॉजिटिव आ चुका। HIV एक ही सिरिंज के बार बार इस्तेमाल से फैला है। रिपोर्ट के मुताबिक वलीका अस्पताल में HIV का फैलाव गफलत के सबब हुआ। इंक्वायरी टीम की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। सर पर पंखदार पगड़ी, गहरी घनी दाढ़ी, झूमने का मखसूस अंदाज, लोग गुलकार अल्लन फकीर की आवाज़ का सहराज भी मद्दाहों पर तारी। सूफियाना कलाम को जुदोगाना अंदाज देने वाले लोग अल्लन फकीर को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए। गुलकार मोहम्मद अली शहकी के साथ गाए कलाम तेरे इश्क में जो भी डूब गया गा कर शोहरत पाई। उन्हें हुकूमत की जानिब से कई एजाज़ात से नवाजा गया।